بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نافرمان بیٹی کیسے کتیا بن گئی۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کا نام سغرا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، لیکن پھر بھی سغرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کبھی بھی روزہ اور نماز کو نہ چھوڑتی تھی۔ چاہے گھر میں روٹی کی جگہ کچھ نمک ہی کیوں نہ ہو، وہ اسی سے روزہ رکھ کر سارا دن اللہ کی عبادت کر لیتی تھی۔ تو سغرا کی بیٹیاں کافی سمجھدار تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی تو نیک اور ماں کی فرما بردار تھی، جبکہ دوسری بیٹی بہت نافرمان تھی۔ اسے اپنے فیشن کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا اور اس کے دل میں کسی کے لیے بھی نرمی اور محبت بالکل نہیں تھی۔ رمضان المبارک کا وقت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ سحری کا وقت ہوا۔ سغرا نے روزہ رکھنے کے لیے اپنی بڑی بیٹی کو جگایا جو کہ بہت نیک تھی۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ پھر سغرا نے دوسری بیٹی کو پکارا لیکن وہ نہ اٹھی۔ جب ماں نے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تو وہ چلا کر کہنے لگی، ارے اماں، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ گھر میں کیا میرے لیے کوئی قورمہ پکا رکھا ہے جو میرا روزہ رکھواؤ گی؟ ماں بولی، بیٹی کل کی بچی ہوئی روٹیاں پڑی ہیں، سالن نہیں ہے، ہم پانی میں بھگو کر کھا لیں گے، روزہ تو رکھنا ہے نا۔ لیکن وہ اکڑ کر بولی کہ نہیں، مجھے روزہ نہیں رکھنا۔ تو وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے روزہ رکھ لیا اور پھر جیسے ہی سورج نکلا تو اس کی بڑی بیٹی کسی نہ کسی کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اسے ایک بزرگ ملے جنہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارا روزہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میرا روزہ ہے۔ تو انہوں نے ایک اسے تھیلا تھمایا جس میں راشن کا سامان تھا۔ وہ راشن کا سامان لے کر گھر پہنچی تو اس کی ماں بولی، تمہیں یہ تھیلا کہاں سے ملا؟ تو وہ بولی کہ اماں، راستے میں ہی ایک بابا بزرگ تھے جنہوں نے مجھے یہ راشن سے بھرا ہوا تھیلا تھما دیا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں پر صرف روزہ داروں کے لیے مفت سامان مل رہا ہے، اور اماں، وہاں جو بزرگ رہتے ہیں انہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے آج سے پہلے اس بزرگ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، اگر تم روزہ رکھو گی تبھی تمہیں یہ سامان ملا کرے گا۔ ماں بولی، بیٹی، آج اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے کہ ہم آج بھوکے نہیں سوئیں گے۔ اس کے بعد ماں بیٹی نے مل کر افطاری بنائی۔ جب افطاری بن کر بالکل تیار ہو گئی، روزہ کھلنے میں کچھ وقت ہی باقی تھا تو کمرے سے اس بوڑھی سغرا کی چھوٹی بیٹی وہ باہر نکلی جو کہ اپنے پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے کھانا دیکھا تو افطاری کے سامان پر ٹوٹ پڑی۔ سغرا کہنے لگی، بیٹی، کہ تم ایسا کرو کہ تم کچھ کھا لو، کچھ باقی رکھ لو۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، یہ کہا اور وہ سارا کھانا کھا گئی۔ جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تو وہ سغرا اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی، مجھے بھوک نہیں ہے، تم ایسا کرنا کہ جو کچھ بچا ہے وہ تم کھا لینا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ نہیں ماں جی، مجھے بھوک نہیں لگی، میری کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، چپ چاپ مجھے دیکھنے دو کہ یہ بیٹی کرتی کیا ہے۔ تو اس بیٹی چھوٹی نے خاموشی کے ساتھ وہ سارا کھانا کھا لیا اور پھر بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تمہیں تو کوئی احترام، کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ تم نے اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ نہ چھوڑا، صرف 2 کھجور چھوڑ دیے، باقی سارا کھانا چٹ کر گئی ہو۔ اتنے میں روزہ کھلا تو ماں بیٹی نے ایک ایک کھجور کھائی، اوپر سے پانی ہی پی لیا۔ بڑی بہن تو اس پر راضی تھی، لیکن سغرا کو اپنی چھوٹی بیٹی پر بہت دکھ ہوا۔ وہ رونے لگی کہ میری ایک بیٹی کتنی سعادت مند اور نیک ہے، میری فرما بردار ہے، اور دوسری اتنی نالائق، اوپر سے روزہ تک نہیں رکھتی۔ جوان بیٹی ہے، اگر ہاتھ اٹھاؤں تو آگے سے زبان چلاتی ہے کہ کیوں مار رہی ہے۔ تو وہ بانو بولی، اس کی بڑی بیٹی کا نام بانو تھا، وہ کہنے لگی، امی کوئی بات نہیں، بس دعا کیا کرے، اللہ ہماری اس بہن کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ان ماں بیٹی نے پانی دیکھا تو وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تو بڑی بیٹی کہنے لگی، میں ایسا کرتی ہوں، ابھی دن کی روشنی باقی ہے، جلدی سے جھرنے سے پانی لے آتی ہوں۔ جب پانی لینے کے لیے وہ باہر گئی تو راستے میں اسے وہی اللہ والے بزرگ ملے۔ جلدی سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور بولے، بیٹی، مجھے لگتا ہے تم نے روزہ افطار نہیں کیا۔ وہ بانو بولی، نہیں بابا، میں نے تو روزہ افطار کر لیا ہے، وہ بھی آپ کے دیے ہوئے راشن سے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ والے مسکرانے لگے اور کہنے لگے بیٹی میں سب جانتا ہوں، چلو میرے ساتھ چلو۔ پھر اللہ والے بانو کو اپنی کوٹھری میں لے آئے جہاں گرم گرم روٹیاں بنی پڑی تھیں اور تازہ سالن تیار تھا۔ انہوں نے 4 روٹیاں ایک ڈبے میں رکھی اور سالن ڈال کر بانو کو دے دیا اور وہ سالن اور روٹی لے کر جھرنے کی جانب بڑھی تو وہاں راستے میں انہیں 2 بچے دکھائی دیے جو رو رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچے بولے ہم بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے ہماری ماں بھی بیمار پڑ گئی ہے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جس سے ہم اپنی ماں کی دوا خرید سکیں، اس لیے ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں، شاید کسی کو ہماری بھوک پر رحم آ جائے۔ ان بچوں کی باتیں سن کر بانو کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے وہ تازہ کھانا بچوں کو دے دیا اور بولی میرے پاس یہ صرف کھانا تھا، پیسے نہیں ہیں، یہ لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنی بیمار ماں کو بھی کھلاؤ، اور پھر پانی لے کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن ماں بیٹی سحری کے لیے اٹھے۔ آج پھر انہوں نے صرف پانی پی کر ہی روزہ رکھ لیا اور چھوٹی بہن گھوڑے بیچ کر مستی سے سو رہی تھی۔ دونوں عبادت میں لگ گئے۔ عبادت سے فارغ ہو کر بانو نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کہ گھر سے باہر جاتی ہوں، کوئی کام کاج دیکھتی ہوں، شاید ہمیں افطاری کا کوئی سامان ملے۔ وہ گھر سے باہر آئی، پورا راستہ دیکھا لیکن اسے اللہ والے کہیں نظر نہ آئے۔ وہ روتی ہوئی اللہ والے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ بانو سوچنے لگی گھر جاتے جاتے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے اس نے ایک درخت کے نیچے ظہر کی نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو وہیں پر اسے اللہ والے آ ملے اور پوچھے بیٹی کیا ہوا، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ اتنا سنتے ہی بانو حیرت سے سوچنے لگی کہ ان اللہ والے کو میری ہر بات کا کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر وہ عورت بانو بولی اے اللہ والے میں بہت پریشان ہوں، میری ماں 2 دن سے صرف پانی پر روزہ رکھ رہی ہے، میں تو جوان ہوں لیکن بوڑھی ماں کے لیے دل دکھتا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے بیٹی اچھا تم اپنی ماں کے لیے پریشان ہو؟ وہ بولی جی ہاں، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری ماں نے کبھی کوئی نماز چھوڑی ہو۔ تو وہ اللہ والے بولے میرے ساتھ آؤ، اور پھر اسے لے کر وہاں پہنچے جہاں ان کی جھوپڑی راشن سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بانو کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بڑی حیرانی سے اللہ والے سے کہنے لگی بابا ابھی میں یہاں سے گزری تھی لیکن یہاں پر یہ جھوپڑی یا دکان نہیں تھی۔ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے بیٹی اب تو تمہیں نظر آ گئی نا، چلو اب تم جلدی سے اس دکان کے اندر بیٹھ جاؤ، آج سے تم یہاں مزدوری کرو گی اور بدلے میں تمہیں یہاں سے سحری اور افطاری کا سامان ملا کرے گا۔ تو وہ بولی بابا میں گھر پر بتا کر آتی ہوں۔ میں گھر بتا کر نہیں آئی، مجھے گھر جانا ہوگا، میں اپنی ماں کو بتاؤں تاکہ اسے میری فکر نہ ہو۔ اس کے بعد وہ گھر سے اجازت لے کر اللہ والے کی دکان میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ والے بزرگ کتنے نیک ہیں، جو بھی ان سے روز افطار کے لیے سامان لینے آتا ہے انہیں مفت میں دے دیتے ہیں، اور اب سے یہ ڈیوٹی بھی بانو کی لگ چکی تھی۔ بس لوگوں سے پہلا سوال یہی کرنا ہوتا تھا کہ تم روزہ دار ہو یا نہیں، جو ہوتا اسے راشن مل جاتا، لیکن جو غریب یتیم اور بے سہارا ہوتے انہیں بھی اللہ والے ایسے ہی راشن دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح بانو کا سارا دن بہت اچھے سے گزر گیا۔ عصر کی نماز بھی اس نے اللہ والے کے ساتھ ہی ادا کر لی، پھر افطار سے پہلے اللہ والے سے راشن کا تھیلا لی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ تو راستے میں ہی اللہ والے نے اسے آواز دی اور کہنے لگے بیٹی تمہاری جو چھوٹی بہن گھر میں بیڈ پر پڑی سوتی رہتی ہے اس سے مجھے ضرور ملوانا۔ بانو حیرت سے اللہ والے کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی میں نے تو اپنے گھر کی کوئی بات انہیں نہیں بتائی، آخر اللہ والے کو سب باتیں کیسے پتہ چل جاتی ہیں، لگتا ہے یہ کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ پھر بابا سے کہتی ہے ٹھیک ہے میں بہت کوشش کروں گی کہ وہ میری بات مان لے۔ بولے تم اپنی بہن کو جا کر کہنا کہ جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں تم بھی آ جاؤ، وہاں تمہیں بہت ہی خوبصورت سوٹ اور جیولری دی جائے گی۔ بانو نے دل ہی دل میں سوچا یہ بات سن کر تو میری چھوٹی بہن ضرور آ جائے گی، اور پھر وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر آ کے بانو نے افطاری کا سامان اپنی اماں کو دیا، دونوں ماں بیٹی نے مل کر افطاری بنائی، لیکن آج اس کی چھوٹی بہن نے آگے بڑھ کر جب افطاری کا کھانا کھانا چاہا تو کھانا کھاتے ہی تھوڑا سا اس نے کھایا تھا، اس کا پیٹ بھر گیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ وہ حیران تھی کہ دونوں ماں بیٹی نے بھی پیٹ بھر کر افطاری کر لی ہے لیکن پھر بھی یہ کھانا ختم کیوں نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں اتنی برکت ہے کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، آخر اس طرح کھانا ختم کیوں نہ ہوا اور بڑھتا کیوں گیا؟ مجھے اب کچھ کرنا پڑے گا، میں یہ کبھی نہیں سہ سکتی کہ میری بہن ہمیشہ خوشحال رہے۔
تو پھر اس کی بہن جلدی سے بولی جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں جو اللہ والے ہیں انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ جھٹ سے بولی کیوں، کیا وجہ ہے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں، کیا تجھے میں کام کرنے والی لگتی ہوں؟ بانو بولی ارے نہیں، تجھے کام کرنے کو کون بول رہا ہے، وہ تجھے کام کیے بنا ہی ایسی چیزیں دیں گے جو آج تک کے تیری خواہش ہی رہی ہیں۔ اتنا سنتے ہی اس کی چھوٹی بہن کی رال ٹپکنے لگی اور وہ فوراً سے بولی اچھا یعنی کہ سوٹ اور جیولری؟ تو وہ جھٹ سے بولی تو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں۔ تو پھر وہ باہر نکلی اور اللہ والے کی طرف چل پڑی۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ اللہ والے عبادت میں مشغول ہیں۔ چھوٹی بہن فوراً سے آگے بڑھی اور اللہ والے سے کہنے لگی بزرگ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا، کیوں بلایا مجھے؟ اللہ والے کہنے لگے ہاں میں نے بلایا ہے لیکن مغرب کی نماز تم ادا کر کے نہیں آئی ہو، چلو پہلے میرے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر لو۔ وہ جھٹ سے بولی ارے جاؤ جاؤ بابا میں کوئی نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ والے کہنے لگے کہ اگر تمہیں کپڑے چاہیے ہیں تو پھر بدلے میں تمہیں نماز تو پڑھنی ہوگی۔ اسی لالچ میں اس لڑکی نے اللہ والے کے ساتھ نماز ادا کر لی اور اس کی بہن بانو بھی پاس بیٹھی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ آج اس نے لالچ میں آ کر نماز پڑھی لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی تو صحیح۔ نماز سے فارغ ہو کر اللہ والے نے اس لالچی بہن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے یہ لو آج کے لیے ایک خوبصورت سوٹ اور ساتھ میں 10 درہم۔ تو وہ لڑکی کا منہ بن گیا کہ صرف 10 درہم ہی کیوں ملے ہیں، اور پھر جب اسے یہ حکم ملا کہ جاؤ ان پیسوں کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرو تو وہ کہنے لگی نہیں یہ پیسے میرے ہیں، میری محنت کے ہیں، میں نے نماز پڑھی ہے، میں کیوں کسی پہ خرچ کروں گی۔ اتنے میں اللہ والے بولے دیکھو بیٹی آج کی نماز پڑھنے پر تمہیں یہ انعام ملا، کل تم پھر سے آؤ گی نا؟ تو وہ بولی جی ہاں میں ضرور آؤں گی۔ اللہ والے بولے لیکن کل کی شرط یہ ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ تو روزہ رکھ کر آنا، تو تمہیں اس سے بھی زیادہ کچھ عطا کیے جائے گا۔ تو وہ خوش ہو کر راستے کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اسے وہی 2 یتیم بھوکے پیاسے بچے ملے اور کہنے لگے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ماں کی دوائی لینی ہے، کیا تم ہمیں تھوڑے سے پیسے دے سکتی ہو؟ تو لڑکی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی میں کیوں دوں تمہیں پیسے، تمہاری ماں بیمار ہے، میری پیسے میں کیوں تمہیں دوں؟ وہ گھمنڈی تھی۔ وہ بچے ہاتھ جوڑنے لگے کہ باجی پلیز ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو، لیکن گھمنڈی لڑکی نے اس بچے کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ تو وہ زمین پر جیسے گری تھی تو ویسے ہی اس چھوٹی نے آگے بڑھ کر اس معصوم بچے کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی ہٹو میرے راستے سے، پہلی بار تو مجھے کسی نے پیسے دیے اور تم بھکاری بن کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے نکل پڑی۔ وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا بازار گئی، وہاں سے کھانے کا سامان لیا اور پھر گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر اس نے کسی کو سلام مارنا گوارا نہ سمجھا اور سب چیزیں جھٹ پٹ کھانے لگی۔ ادھر جب بانو اللہ والے کے پاس کام کرتے ہوئے شام کو گھر جانے لگی تو اللہ والے نے بانو کو بھی 10 درہم دیے اور کہنے لگے ان پیسوں کو تم اپنے گھر لے جاؤ اور ساتھ میں افطاری کا راشن بھی دے دیا۔ بانو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب میری ماں بھوکی نہیں رہے گی اور بنا سحری کیے اسے روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر آ رہی تھی، اسے راستے میں 2 بچے روتے بلکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ پریشان ہو کر فوراً ان بچوں کے قریب گئی اور سوچنے لگی ارے یہ تو وہی بچے ہیں جن سے میں پہلے مل چکی ہوں۔ بانو آگے بڑھی اور ان سے پوچھنے لگی بچوں آج پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ بچہ آگے بڑھا اور کہنے لگا باجی میری ماں بیمار ہے تو مجھے ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بانو نے وہ پیسے انہیں دے دیے اور کہا کہ اپنی ماں کا علاج کروا لینا۔ ان بچوں نے بانو کو بہت ساری دعائیں دی اور بولے باجی تم ہمیشہ ہماری مدد کرتی ہو، اللہ تمہارے روزے قبول کرے، اللہ پاک تمہاری نماز اور عبادت کو قبول کرے۔ بانو دعائیں لے کر اپنے گھر آ گئی۔ سغرا اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ بانو خوشی سے کہنے لگی امی دیکھو میں راشن لے آئی ہوں، آج ہم پھر بنا سحری کے روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ عبادت کر کے سو گئی جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی گھر سے غائب تھی۔ سحری کے وقت جب سغرا نے اپنی بیٹی کو جگایا، دونوں نے مل کر سحری کی تو اسی وقت بانو کی چھوٹی بہن جو کہ رات بھر عیش کر کے اب ان کے پاس آئی تو سغرا کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹنے لگی کہ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ تمہیں تھوڑے سے پیسے کیا ملے، تم رات بھر گھر سے غائب ہو گئی ہو، عیش کرتی رہی ہو، اب ہمارے پاس آئی ہو۔ تو سغرا کو غصہ آیا کہ تمہیں اس مقدس مہینے کا بھی احترام نہیں ہے، تم گھٹیا حرکتیں کرتی پھرتی ہو، اگر تم میری بیٹی نہ ہوتی بیٹا ہوتا تو میں تجھے گھر سے نکال دیتی، کیا کروں تو بیٹی اور سدھرتی ہی نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی سغرا کی بیٹی بدتمیزی سے چلانے لگی امی آپ تو ہر وقت چلاتی رہتی، میری زندگی ہے میں کھل کر بھی نہ جیوں۔ اس کی بڑی بہن معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بولی دیکھو بہن غلط کام کرنا غلط ہوتا ہے، ایسے کاموں سے اللہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ جھٹ سے بولی ہاں کیوں نہیں، مجھے
یاد ہے روزہ رکھنے پر مجھے بہت سارے پیسے ملیں گے۔ اور پھر اس نے جلدی سے منہ دھویا اور پھر جلدی جلدی سحری کرنے لگی۔ وہ ایسے سحری کھا رہی تھی جیسے اسے پوری زندگی کا کھانا آج ہی مل رہا ہو۔ اس کا ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں تھا، وہ صرف دکھاوے کے لیے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھی اور جا کر سو گئی۔ نہ اس نے نماز پڑھی نہ تلاوت کی، چپ چاپ سو گئی۔ لیکن بڑی بہن نے روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کری اور دکان پر جا کر کام کرنے لگی۔ سارا دن وہ غریبوں کو راشن بانٹتی رہی اور ساتھ میں ایک وقت کی نماز کو بھی قضا نہ کیا۔ اتنے میں اللہ والے کہنے لگے، بانو بیٹی لگتا ہے آج تمہاری بہن نہیں آئے گی۔ بانو بولی، بابا ایسا بالکل نہیں ہے، آپ نے جو بلایا ہے تو وہ ضرور آئے گی۔ ادھر بانو کی چھوٹی بہن سارا دن سوئی رہی۔ جب اس کی آنکھ عصر کے وقت کھلی جیسے کسی نے اسے دھکا دے کر جگایا ہو، وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے بھاگتی ہوئی اللہ والے کے پاس آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اللہ والے کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ میں آ گئی ہوں اور اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ اللہ والے بولے، تمہارا روزہ ہے؟ تو وہ جھٹ سے بولی، جی ہاں میں روزے سے ہوں۔ اللہ والے نے پھر سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کیا تم سچ میں روزے سے ہو؟ تو وہ بولی، اے بزرگ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ تو بے شک میری بہن سے پوچھ لیجیے، میری بڑی بہن بانو سے، میں نے ان کے ساتھ ہی سحری کی تھی۔ اللہ والے بولے، تم صاف صاف جھوٹ بول رہی ہو، تم رات بھر گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بے حیائی کرتی رہی، حرام کاری کرتی رہی، پھر دکھاوے کے لیے سحری کھائی اور دن بھر سونے کے بعد اب میرے پاس آ گئی ہو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر اس چھوٹی لڑکی کے دماغ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جواب دے تو کیا دے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھی یا پھر آج میں نے روزہ نہیں رکھا؟ اللہ والے بولے، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ کل تم نے یقیناً بچوں کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، یہاں تک کہ یتیم بچی پر تم نے ہاتھ تک اٹھا دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرا تماشا بنا رہے ہیں۔ جبکہ اللہ والے کی آواز میں بہت جلال تھا کہ جب ان کی ایسی باتیں وہاں پر شروع ہوئیں، شور ہوا تو وہاں پر بہت لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بڑی بہن بانو اپنی چھوٹی بہن سے کہنے لگی، دیکھو تم نے غلطی کی ہے، تم مان لو، سچ بتاؤ کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ اپنی غلطی ماننے والا انسان کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی بہن بولی، جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو میں کیوں مانوں؟ اللہ والے جلال میں آئے اور بولے، اے بدبخت تو کیوں اپنے رب کو بھول گئی ہے؟ کل تجھے ایک موقع دیا گیا تھا کہ تو اپنی غلطی سدھار لے، لیکن تو نے تو یتیم بچوں کا دل دکھایا، اپنی ماں کا دل دکھایا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تو نے روزہ بھی نہیں رکھا اور اب اپنے جرم کا اقرار کرنے کی بجائے خود کو مسلمان مانتی ہے۔ مسلمان تو ہے لیکن تجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، تو نے گناہ کر کے اپنے لیے گڑھا کھود لیا ہے۔ لیکن جو یتیم بچوں کے ساتھ تو نے برا سلوک کیا ہے، اس کے لیے تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ لڑکی پھر سے مکر گئی کہ میں نے کسی بچی کو کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ والے نے فوراً سے دونوں بچوں کو جھوپڑی سے باہر نکالا اور بولے، پوچھ لو خود ہی ان بچوں سے، وہ دونوں یتیم بچے وہاں موجود تھے، کب آئے، کہاں سے آئے، کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ ایک بچے بولا کہ اس لڑکی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو مارا تھا کہ ہم نے اپنی ماں کے علاج کے لیے اس سے کچھ پیسے مانگ لیے۔ جب میری ماں مرنے والی تھی، یہ جو غریب بانو باجی آپ کے پاس کھڑی ہیں، انہوں نے میری مدد کی، انہیں آپ اس کا انعام دنیا اور آخرت میں دیکھیے گا، ضرور ملے گا۔ اور وہ بچہ مسکرانے لگا، آنسو بہاتی بڑی بہن دکھی دل کے ساتھ یہ سن کر اپنی ماں کو آ کر واقعہ سناتی ہے تو ماں فوراً رونے لگی اور پھر اپنی چھوٹی بیٹی سے کہنے لگی کہ تو میری اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ مجھے ٹوکتی ہے۔ ایسی باتیں شروع ہوئی تو چھوٹی بیٹی چیخ پڑی، تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں ہو بھی نہیں سکتی، تو مجھے ٹوکتی ہے، تو مجھے مارتی ہے۔ اتنا سنتے ہی بڑی بہن کو بہت زیادہ دکھ ہوا تو اس کی ماں بھی زار و قطار رونے لگی۔ اگلی دفعہ جب وہ اللہ والے کی جھوپڑی میں گئی تو اللہ والے کے پاس جا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ تو اللہ والے بولے، بیٹی گھبراؤ نہیں، مجھے سب پتہ ہے تمہاری بہن کتنی بڑی کھائی میں گر چکی ہے، اب وہاں سے اسے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اتنے میں بانو نے دیکھا کہ دور سے ایک کتیا بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اللہ والے کے قریب آتے ہی وہ کتیا اللہ والے کے پاؤں چومنے لگی۔ پھر اللہ والے بولے، بانو بیٹی کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بابا میں نہیں جانتی۔ اللہ والے بولے، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ہی سزا مل چکی ہے۔ بانو پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بہن تھی، جو کچھ اس نے گناہ کیے، گھمنڈی تھی، جو کچھ بھی کیا، لیکن اسے دنیا میں ایسی سزا ملے، میں نے تو یہ کبھی نہیں چاہا تھا۔
تو جیسی بھی تھی آخر میری بہن تھی۔ بابا کیا میرے کیے ہوئے عمل بھی اس کے کام نہیں آ سکتے؟ کیا میری بیوہ ماں کی نیکیاں اس کے کام نہیں آ سکتی؟ اللہ والے بولے اس گھمنڈی لڑکی نے کل رات اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، اس یتیم بچوں کی بد دعا لی، اور تم بولتی ہو کہ اسے تمہاری اور تمہاری ماں کی نیکیوں کا صلہ مل جائے۔ تو وہ بانو بولی ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، لیکن اب میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جو اس کا حال ہو چکا ہے یہ یقیناً توبہ کر چکی ہوگی۔ تو وہ نیک اللہ کے بندے بولے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ توبہ کر رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو اللہ کے نیک بندے، آپ تو ہر بات جانتے ہیں، میں مانتی ہوں کہ اس نے آپ کا بھی دل دکھایا، لوگوں کا دل دکھایا، اس نے ماں کی رمضان کے مہینے میں بے حرمتی کی، لیکن میری ماں یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ اللہ والے کہنے لگے چلو اسی سے پوچھ لو کہ یہ شرمندہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اللہ والے نے جب اس سے پوچھا تو وہ کتیا نے سر ہلایا کہ وہ واقعی شرمندہ ہے۔ پھر اللہ والے نے جائے نماز بچھائی اور دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ رب العزت اسے زبان عطا فرما تاکہ یہ انسانوں کی طرح بولے۔ اللہ والے کی دعا سے اس سے غیب سے طاقت ملی اور اس نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ جب وہ بول رہی تھی تو اس کے پاس جتنے بھی گاؤں والے کھڑے تھے وہ بھی سن رہے تھے، کیونکہ پہلی بار گاؤں والوں نے ایک کتیا کو دیکھا اور وہ بھی بولتے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگی اے لوگو، اس دن تم سب کے سامنے ہی تو میرا تماشا بنا تھا، لیکن اصل تماشا بنانے والی میں خود تھی۔ ہاں میں اپنی غلطی مانتی ہوں، میں نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد رات کو میں اپنے دوست لڑکے کے پاس چلی گئی جس سے میں اکثر ملا کرتی تھی اور وہیں پر بدکاری کرنے شروع کر دی۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرے جسم پر بال ہی بال تھے اور ہاتھ پیر کتیا جیسے ہو گئے تھے۔ جب میں ٹھیک تھی تو سب لوگوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، اور وہ لڑکا جو کبھی میری تعریف کیا کرتا تھا اب وہ کتیا بننے کے بعد مجھے پیروں سے مار رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی پلٹ کر میرے ساتھ آج واپس ہوا ہے۔ میری بڑی بہن صحیح کہتی تھی، لیکن آج میں نے توبہ کی ہے۔ ہاں میں سچے دل سے توبہ استغفار کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں اپنے تمام گناہوں کی۔ اللہ والے بس آپ ایک بار اللہ سے دعا کریں کہ میں پھر سے انسان بن جاؤں۔ اللہ والے فوراً بولے میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، لیکن میری دعا سے زیادہ تمہیں ان یتیم بچوں کی دعا چاہیے جن کو تم نے بہت ستایا، ان کے بعد تم اللہ سے معافی مانگو۔ پھر اللہ والے نے سغرا کو بھی وہیں پر بلوا لیا۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر روتی ہوئی ان یتیم بچوں سے کہنے لگی کہ میری خاطر میری بیٹی کے لیے دعا کرو، دیکھو نا میری بیٹی کیسے حالت میں ہے۔ اور پھر بانو بولی جی ہاں ضرور دعا کرو، میری ماں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تو وہ یتیم لڑکا جلدی سے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ اس کے دعا کرنے کی دیر تھی کہ بانو کی چھوٹی بہن پھر سے کتیا سے انسان بن گئی اور فوراً سے یتیم بچے کے قریب اور کہنے لگی اب صرف میری بڑی بہن ہی نہیں تمہاری مدد کیا کرے گی بلکہ میں بھی تمہاری مدد کروں گی، بس مجھے تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری دعائیں چاہیے۔ پھر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر معافی مانگی کہ میں بڑی گستاخ تھی، میں نے بہت گناہ کیا ہے، میری پیاری ماں مجھے معاف کر دے۔ اس کی ماں کا دل تو بہت نرم تھا، اس نے فوراً اپنی بیٹی کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ والے نے کہا کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا آج وہ میں پورا کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ روزہ رکھنے پر تجھے خزانہ دیا جائے گا، یہ دکان اب سے تمہاری ہے جس سے تمہارے گھر کی روزی روٹی چلتی رہے گی اور کبھی بھی تمہارا دسترخوان خالی نہ ہوگا۔ لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اللہ پاک نے تم دونوں بہنوں کو جتنا نوازا ہے، ان دونوں بہنوں نے تم نے مل کر تمام غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنی ہے۔ اب دونوں نے وعدہ کر لیا۔ اب تو بانو اور اس کی چھوٹی بہن کبھی بھی نماز اور روزہ کی قضا نہ کرتی، رمضان کا پورے مہینے روزہ رکھتی۔ پھر انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج عبرت ناک واقعہ سن کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔